ناظرین، جس طرح سے کرونا وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہوا اور لاک ڈاؤن کے بعد جو دہاڑی دار طبقہ ہے، جو مزدور ہیں، جو ڈیلی ویجز پر کام کرتے ہیں، ان کی آمدن کا کوئی ذریعہ نہیں ہے اور ان تمام لوگوں کو ہماری بہت ضرورت ہے جو ان کی ہیلپ کر سکیں، ان کے لیے راشن وغیرہ ان کو ڈسٹریبیوٹ کر سکیں۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں وہ عام لوگوں کی بات کرتے ہیں، عوام کی بات کرتے ہیں، ان کے مسائل کے بارے میں بہت فکر مند ہے۔ وہیں پہ پارٹی کے باقی لوگ بھی جو ہیں وہ بہت فکر مند ہیں اور یہاں پر کام کرتے نظر آ رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر پاکستان تحریک انصاف رمضان ایکشن کمیٹی کا جو ہے انصاف کا افطار کی ارینجمنٹس کی گئی ہیں، مل بانٹ کر کی گئی ہیں، گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ہے۔ یہ تمام لوگ جو ہے مل بانٹ کر لوگوں کی مدد کر رہے ہیں اور اس میں لوگوں کی افطار کے لیے ارینجمنٹس کیے گئے ہیں اور یہاں پر اس کی چیئر پرسن جو ہے وہ نیلوفر بختیار صاحبہ، ان سے بات کریں گی۔ اور کیونکہ یہ دن جو ہے خاص طور پر کشمیر کو ڈیڈیکیٹ کیا گیا ہے، تو ہمارے ساتھ جو ہے پیس اینڈ کلچر آرگنائزیشن کی چیئر پرسن مشال ملک صاحبہ بھی موجود ہوں گے اور پارٹی کے بہت سارے دیگر عہدیداران بھی ہوں گے۔ ان سے بھی بات کریں گے اور جانیں گے کہ ان کا یہ ایکسپیرینس کیسا رہا، لوگوں کا کیا فیڈ بیک ہے اور لوگوں کو کتنا آگے آنا چاہیے اور وہ کیا فیل کر رہے ہیں لوگوں کی مدد کرنے کے بعد۔ ناظرین، میرے ساتھ پروگرام میں آج موجود ہیں پیس اینڈ کلچر آرگنائزیشن کی چیئر پرسن مشال ملک صاحبہ۔ السلام علیکم میڈم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں، آپ خیریت سے؟ میں ٹھیک ہوں۔ اچھا، جہاں ہم بات کر رہے ہیں بے شمار ایشوز کے حوالے سے، میں اس پہ کشمیر کے حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہوں گی، جہاں پوری دنیا میں ایک لاک ڈاؤن ہوا، تمام لوگ چیخ اٹھے کہ جی ہم بند ہیں، وہاں پہ ایک لاک ڈاؤن کشمیر میں بھی ہے، اس کے حوالے سے ہمیں بتائیں کہ وہاں پہ کیا سچویشن ہے۔ دیکھیے، پوری دنیا کے اندر جو لاک ڈاؤن چل رہا ہے وہ تو چل رہا ہے لوگوں کی جانوں کو بچانے کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے، ان کی صحت کے لیے، ان کی زندگی کے لیے، مگر مقبوضہ جموں کشمیر میں لاک ڈاؤن سے بدتر کرفیو ہے، سیج ہے، وہاں دشمن کی آرمی ہے، لوگوں کو مارنے کے لیے یہ کرفیوز نافذ کیے جاتے ہیں تاکہ ان کا دنیا سے کوئی رابطہ نہ ہو، نہ ان کی سنوائی ہو، نہ ان کی چیخوں کی آواز باہر تک جائے، نہ کوئی آئے نہ کوئی جا سکے، اور ان کو ختم کر دیا جائے، قبرستان بنا دیا جائے۔ تو دیر از اے ہیوج ڈفرینس۔ اور کرونا جو آج کل چل رہا ہے اس کی آڑ میں، کیونکہ گلوبل اٹینشن کرونا کی طرف سے، تو مزید ظلم ہندوستان کی طرف سے بڑھ گیا ہے۔ میم، وہاں پہ بتائیے گا کہ کرونا کی کیا سچویشن ہے؟ وہاں پہ بھی کرونا ظاہر ہے جہاں پوری دنیا میں ہے تو کشمیر میں بھی ہوگا، تو وہاں پہ کیا سچویشن ہے؟ ڈاکٹرز موجود ہیں، ان کو وہاں پہ کیا سہولیات کچھ ہیں اس طرح کے لوگوں کے لیے؟ دیکھیں، لوگوں کے ٹیسٹ بھی نہیں کرائے جا رہے، بہت کم کے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں، ویکسین جو وہاں آنی ہوتی ہیں، ٹیسٹنگ کٹس جو ہیں وہ آگے وہ بھیج دیتے ہیں ہندوستان کی دوسری اسٹیٹس کے اندر۔ پہلے بھی آپ کو پتہ ہی ہے، وہاں پہ عموماً جب بھی کوئی وکٹمز ہوتے تھے ہاسپٹلز میں، ان کو کرفیوز کے دوران یا جب بھی کوئی انکاؤنٹر ہوتے ہیں تو ان کو ہاسپٹلز میں لے کے جایا جاتا ہے، تو ایمبولینسز کو بھی اٹیک کیا جاتا ہے، ڈاکٹرز کو بھی، پیرامیڈیکل سٹاف کو، وہاں پہ ویکسینز نہیں ہوتی۔ وہی اس کو اب آپ ڈبل کر لیں ان حالات کو، کیونکہ دیر از اے میڈیکل ایمرجنسی آل اوور دا ورلڈ، بٹ وین اٹ کمز ٹو دا پیپل آف انڈین آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر، یو ول بی شاکڈ کہ ان دنوں میں بھی جو لوگ بیچارے نکلتے ہیں باہر، گھر سے باہر، کوئی سودا لینے کے لیے، کوئی سبزی لینے کے لیے، کوئی پھل لینے کے لیے، ان کو بھی اریسٹ کر دیا جاتا ہے۔ یہ باہر کی انٹرنیشنل گارڈین کے اندر، نیو یارک ٹائمز، واشنگٹن پوسٹ، ہر جگہ اس کے اوپر اب آواز اٹھنے لگ گئی ہے۔ صحافیوں کے اوپر جو ہے ان کو دنیا بھر کے گلوبل ایوارڈز مل رہے ہیں، کشمیری فوٹوگرافرز اور ان کو ہی جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، ان کے خلاف ہی کالے قوانین، اور ڈاکٹرز کو مارا پیٹا جا رہا ہے، نرسز کو مارا پیٹا جا رہا ہے۔ یہ حالت ہے کرونا کو فائٹ کرنے کی۔ رمضان ہے، وہاں پہ افطار، کھانے پینے کے حوالے سے جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ لوگوں کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے، تو کس طرح سے لوگ اپنی زندگی کے وہاں پہ کشمیری عوام کس طرح میں تو کہتی ہوں کہ میں نے کہتے ہیں مرنے کے بعد جنت ہے کہ دوزخ ہے، تو یہ تو کوئی بھی اگر انسان پہلی دفعہ کشمیر جائے وہ کہے گا یہی جنت ہے اور یہی دوزخ ہے۔ اتنا عذاب ہے جینا، اتنا بڑا کرو ہے وہاں پہ لوگوں کے لیے، ایک لمحہ بھی گزارنا۔ ہم لوگ پوری دنیا میں اب دیکھ لیں کتنی ایک انگزائٹی ہو جاتی ہے کہ انسان کو بند رہنے میں، سوشل ڈسٹینسنگ، یا کسی سے آپ مل نہیں سکتے، آپ اسکول نہیں جا سکتے، آپ آفس نہیں ریگولر جا سکتے، آپ کو ایک اکنامک جو پوری دنیا میں جو ایک ٹرموائل آ گیا ہے، مگر یہاں پہ تو ٹریلینز کا نقصان رہا ہے، کتنے ڈیکیڈ سے رہ رہا ہے، کبھی کبھی فلڈ آئے، کبھی کوئی انکاؤنٹرز، اور آج کل کے دنوں میں جو ویڈیوز آ رہی ہیں، جو ان کا پرانا تماشا ہے ہندوستان کی آرمی کا، کہ وہاں پہ لوگوں کے گھروں میں ریموٹ کنٹرول بلاسٹ کر رہے ہیں اور پھر ہنس رہے ہیں، لوگوں کے گھر اچانک بٹن سے تباہ کر رہے ہیں۔ یہ تو مطلب کہ کیا بندہ کہے، کیا رمضان گزرنا ہے، کیا کرونا۔ وہ تو خوش ہوں گے کہ سارے کشمیریوں کرونا سے یا ویسے ہماری بلٹ سے ہی مر جائیں۔ تو میم یہ بتائیے گا کہ اس حوالے سے کوئی ایکشن لیا جا رہا ہے کہیں پہ؟ اس پہ کوئی آواز نہیں اٹھائی جا رہی؟ آواز
اٹھائی جا رہی ہے ڈیفینیٹلی دنیا بھر میں. اب اس کے اوپر تھوڑا بہت اب ایک اویئرنیس, کیونکہ ساری دنیا کا فوکس کرونا پہ تھا, مگر جیوں بجوں حالات جو خراب ہوتے جا رہے ہیں, ابھی یونائٹڈ اسٹیٹس کی جو کمیشن ہے آن ریلیجس فریڈم, اس نے بھی کھل کے بات کی ہے کہ جو مائنورٹیز اور کشمیریوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے دے شوڈ بی بلیک لسٹڈ. UN کی بھی رپورٹ آئی ہے, اس کے اندر بھی بات کی ہے. دنیا بھر میں اس کے اوپر شور مچایا جا رہا ہے, مگر ہندوستان کو تو لگتا ہے کہ جیسے کہ کوئی جنون ہو گیا ہے کشمیریوں کو ختم کرنے کا. جو یہ کرنٹ سرکار ہے کہ وہ کسی کو نہیں دیکھ رہی, بلکہ اب تو وہ ویدر فورکاسٹ جو ہے وہ آزاد کشمیر کی, گلگت بلتستان کی اناؤنس کر رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں اس کا مطلب بھی سمجھ جائیں. اور جو پراکسیز کھیلی جا رہی ہیں بلوچستان کے اندر, جو کچھ ہوا ہے, جو تھریٹس ان کے اپنے آرمی چیف کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ اس وقت وہاں پہ مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر ہر چیز کو وہ بلیم ڈال کے اس کے اوپر ایک بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں فالس فلیگ آپریشن کا اور ایک جنگ کی طرف جانے کا. میم, کشمیری حقوق کے حوالے سے لڑنے والے ریاض نائک کو شہید ہوئے ہیں, اس حوالے سے کشمیریوں کا وہاں پہ کیا رسپانس ہے؟ دیکھیں, ہر کشمیری جو ہے وہ ایک فریڈم فائٹر ہے اور وہ ہندوستان کو ریجیکٹ کرتا ہے, پرامن ہے. ہمارے پاس کوئی آرمی نہیں ہے, کوئی ڈیفنس سسٹم نہیں ہے, بس ایک اللہ میں ایک جذبہ ہے ہمارا حق حریت کا, حق خود ارادیت کا, اور اس کے لیے ہم لوگ بے خوف جو ہیں لڑ رہے ہیں, مقابلہ کر رہے ہیں. آپ لاسٹ ٹائم کب وہاں گئی تھی اور وہاں پہ کیا سچویشن تھی؟ لاسٹ ٹائم میں 2014 میں گئی تھی, اور اس وقت نئے مودی پاور میں آئے تھے, اور اس وقت کوئٹ کشمیر کیمپین یاسین صاحب نے لانچ کی تھی. ٹھیک ہے. اور بہت ہی خطرناک حالات تھے, میرے ساتھ بھی بہت برا سلوک ہوا, اوروں کے ساتھ بھی, بیٹی کے ساتھ بھی ہماری یاسین صاحب. تو میں نے وہ دیکھ لیا تھا کہ وہ جو اب کے جو ان کی پالیسیز ہیں, اب اور بھی زیادہ مزید ان کی اگریسونیس کی ہوں گی. یاسین ملک صاحب سے آپ کی ملاقات نہیں ہوتی ڈیفینیٹلی, بہت ساری جگہوں پہ ہم نے سنا ہے, تو اس حوالے سے آپ ہمیں کچھ بتائیں گی؟ ان کے حالت بہت اس وقت پچھلے 1.5 ایئر سے, پتہ ہے آپ کو, پہلے جموں جیل ان کو لے کے گئے 22 اگست کو, اور پھر اس کے بعد ان کو تہاڑ جیل کی ڈیتھ سیل میں رکھا ہوا ہے. کوئی رابطہ نہیں ہے, نہ کوئی کاؤنسل ایکسیس ہے, نہ فیملی سے مل سکتے ہیں. اب تو تہاڑ میں ہیں, کورونا کی جو کچھ پرابلمس جو کچھ ہو رہی ہیں, اس سے لاک ڈاؤن کا بہانہ ملا ہوا ہے کہ کوئی ان سے رابطہ نہیں ہو رہا, اور ان کو بہت مزید سائیکولوجیکل اور فزیکل ٹارچر میں رکھا ہوا ہے. حریت رہنماؤں کا وہاں پہ کیا, کس طرح سے تحریک چلا رہی ہیں آپ, کیا اس پہ کیا کہیں گی؟ دیکھیں, یہ جو جذبہ ہے ہماری قوم کا, وہ ہمارے رہنماؤں میں بھی ہے, عوام میں بھی ہے. ٹھیک ہے. یہ جذبہ ہندوستان ختم نہیں کر سکتا. مقبول بٹ شہید کو دیکھ لیں, افضل گرو شہید کو, اور بھی کتنے آئے عظیم مجاہد لوگ وہاں پر آئے, اور بہادر عورتیں مرد آئے, مگر ہر ٹیرر کی پالیسی اپلائی کی ہندوستان نے, بٹ دے could not kill the will of the people. But for how long can we sustain it? Because we don't have any weapons, we don't have any army to protect us. So this is the very alarming situation, اور پھر یہ ایک نیوکلیئر فلیش پوائنٹ بھی ہے, اور آنے والے دنوں میں اور مزید حالات خراب ہونے والے ہیں. تھینک یو سو مچ میم, آج آپ نے ہمیں ہمارے پروگرام کے لیے وقت دیا. ناظرین, ہم نے آج کشمیر کے حوالے سے بات کی, جہاں پر لاک ڈاؤن ہے اور کافی ظلم و ستم ہو رہا ہے, جس پر ہمیں مشال ملک صاحبہ سے زیادہ کوئی بتا ہی نہیں سکتا تھا, کیونکہ وہاں نہ تو کوئی میڈیا الاؤڈ ہے, نہ کچھ. وہاں پہ جو سچویشن ہے وہ ان سے ہم نے اس بارے میں بات کی. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر سیاستدان پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ ہے نیلوفر بختیار صاحبہ. میم, پروگرام میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں. تھینک یو. اچھا, آج میں آپ سے یہ سب سے پہلے پوچھنا چاہوں گی کہ آج یہ آپ نے کشمیریوں کے نام کیا ہے, جو یہاں پہ سارا یہ افطار اور راشن ڈسٹریبیوشن کے حوالے سے سب انصاف کا افطار چل رہا ہے, اس کے بارے میں ہمیں ڈیٹیلز بتائیے گا. دیکھیے, بیسیکلی تو یہ ایک PTI کی چھوٹی سی ہم نے رمضان ایکشن کمیٹی بنائی ہے. یہ آفیشیل نہیں ہے, دوستوں نے مل کے بنائی ہے, اور ہمارا خیال تھا کہ ہم علاقے میں افطار بانٹیں گے, تاکہ آج کل مستحقین بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں, اور ان کو ہم ڈور سٹیپ پہ افطار دینا چاہتے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ وہ قطاروں میں کھڑے ہوں, ان کی تصاویر کھینچیں جس وقت وہ یہ ریسیو کر رہے ہوں راشن. تو یہ ہمارا ایک انیشیٹو تھا. لیکن الحمدللہ اب جو ہمارا پیمانہ ہے وہ بہت بڑا ہو چکا ہے. ہم ہر روز 1000 افطار بانٹ رہے ہیں, اور اسلام آباد کی تقریباً تمام UCs جو کہ 50 ہیں ٹوٹل, ان میں سے 9 رہ گئی جو ہم نے ابھی تک کور نہیں کی ہیں. تو ہم ہر روز ایک نئی UC میں جاتے ہیں, یا ہماری ٹیم خود جاتی ہے, اور اگر وہاں پر انتظامیہ ہمیں ریکمینڈ نہ کرے, کیونکہ کئی جگہ کارڈن آف ہوا ہوتا ہے, کرونا ہوتا ہے, یا لوگوں میں رش زیادہ ہوتا ہے, تو پھر ہم وہاں کے نمائندوں کو یہاں بلاتے ہیں اپنے سیکریٹریٹ میں, اور یہاں ان کے حوالے وہ افطار کر دیتے ہیں. اسی پروسیس میں ہمارے پاس کچھ
सेलिब्रिटीज़ आ जाते हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट्स आ जाते हैं, कुछ स्टार्स आ जाते हैं, तो टीम का भी हौसला बढ़ जाता है और हमारे पास फंड रेजिंग भी हो जाती है थोड़ी बहुत। तो इस तरह ये सिलसिला चल रहा है। अच्छा, लोग कितनी हेल्प कर रहे हैं आपके सारे ये जो आपने खुद कर रहे हैं, चूँकि ये गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, आपने खुद पर्सनली कर रहे हैं, कुछ साथ में लोग मिलकर कर रहे हैं, तो कितनी लोग कितना इसमें फंड रेजिंग? देखिए हमने एक्चुअली ओपनली तो मांगा नहीं, ठीक है, पर जो सुन के हमारे अपने दोस्त आ जाते हैं उससे अल्हम्दुलिल्लाह हम खुश हैं। मैंने आपको बताया कि हम तो सिर्फ 100 करना चाह रहे थे और अब 1000 पे हम आ गए हैं, और इस्लामाबाद की यूसेज मुकम्मल होने के बाद अब हमें पिंडी से डिमांड आ रही है कि पिंडी का भी रुख करें। तो ये जो इंसाफ का इफ्तार है ये बहुत मशहूर होता जा रहा है और लोग कह रहे हैं कि इसको आप दूसरे शहरों में भी निकालें, तो इस रमज़ान में तो ये मुमकिन नहीं है। लेकिन इंशाल्लाह आइंदा आने वाले रमज़ानों में हमारे जो सारे विंग्स हैं इकट्ठे हो गए हैं। इसमें विमेन विंग भी है पीटीआई का, इसमें वेलफेयर विंग भी है, इसमें इस्लामाबाद रीजन भी शामिल है, इसमें स्पोर्ट्स एंड कल्चर विंग भी शामिल है। तो सब विंग मिल के एक काविश कर रहे हैं और मेरा ताल्लुक चूँकि सेंट्रल ऑफिस से है तो मैं सेंटर जो पीटीआई है उसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो इसके साथ साथ आज का जो दिन था वो हमने कश्मीर के लिए वक्फ किया था, और उसकी वजह ये थी कि हमें ये पता लगा था कि गिलगित बल्तिस्तान के और आज़ाद कश्मीर के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस्लामाबाद में और पिंडी में मुकीम हैं और जिनके हालात ख़राब हैं, जो मज़दूरी से अपनी रोज़ी कमाते थे और उनके पास वसाइल नहीं हैं। तो फिर हमने एक दिन गिलगित बल्तिस्तान का रखा था, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बहुत कामयाब रहा, और आज हमने कश्मीर का रखा था। तो कश्मीर के हवाले से हमने मशाल मलिक साहबा को दावत दी थी, वो आई, उन्होंने कश्मीर के ऊपर अपने ख्यालात का इजहार भी किया। जो हालात चल रहे हैं उसमें हमने अपना भी हिस्सा डालने की कोशिश की है। अच्छा, जहाँ पर फंड रेजिंग वगैरह की बात हो रही है, मैं ये पूछना चाहूँगी कि अपोजिशन जमातें बहुत बोल रही हैं कि जी अवाम की आप हेल्प करो और अवाम के लिए ये करो वो करो, क्या खुद भी वो कुछ कर रही हैं? हमें तो फील्ड में कोई नज़र नहीं आया, लेकिन ये मैं आपको बताना चाहती हूँ और सबको भी बताना चाहती हूँ आपके तवसत से कि हमने ये कभी डिफ्रेंशिएट नहीं किया कि जब हम अफ्तार देते हैं कि इसका ताल्लुक़ किस जमात से। हम जाते हैं, हम मुस्तकीन का इंतखाब करते हैं, उनको ये अफ्तार पहुँचा देते हैं बग़ैर पूछे कि उसका किस जमात से ताल्लुक़ है। क्योंकि देखिए ये तो हमने मदद करनी है उन लोगों की जिनको हमारी ज़रूरत है। तो वो बैठ के सिर्फ टीवी चैनल्स के ऊपर हम पे तनकीद करें, ये एक बहुत ही बुरा अमल है, और मैं समझती हूँ रमज़ान के महीने में इस अमल को कम से कम रोक देना चाहिए अपोजिशन को, और जो इक़दामात हुकूमत के या वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के अच्छे हैं उनको खुलकर सराहना चाहिए। अच्छा, जहाँ पर मौजूदा हालात में अवाम तो मुश्किलात का शिकार है ही है, वहाँ पे हुकूमत को कितने चैलेंजेस हैं, इस पे कोई बात नहीं कर रहा। देखिए अगर आप गौर से इमरान ख़ान साहब का चेहरा आजकल आप देखें तो आपको नज़र आ जाता है कि उनके ऊपर कितना लोड है। आसान नहीं है। हम ये छोटा सा अफ्तार का प्रोग्राम करते हैं हर रोज़, अब यकीन मानिए कि मास्क लगा लगा के हमारे यहाँ पर निशान पड़ जाते हैं, ग्लव्स की वजह से हमें बहुत दिक्कत पेश आती है, गर्मी बहुत हो गई है अब। तो ये काम इतने मुश्किल नहीं है, सिर्फ बैठ के घर में इसको क्रिटिसाइज़ करना, इसको बुरा भल कहना अच्छी बात नहीं, इससे अल्लाह भी नाराज़ होता है। और क्योंकि खुदा जानता है कि इमरान ख़ान साहब के अंदर एक बहुत ही नरम दिल मौजूद है, और वो कुछ और हो या ना हो इंसान दोस्त हैं और अपने मुल्क के लिए वो कुछ कर गुजरने वाले हैं, और इसलिए हम जैसे लोग उनके साथ खड़े हैं। हमने बहुत लीडर्स देखे हैं, लेकिन मैंने ऐसा लीडर नहीं देखा जो रात को सोता हो, ना उसको दिन का चैन हो, और वो हर वक्त ये सोचता हो कि आज मेरा मज़दूर रोटी कहाँ से खाएगा, आज बेवा के घर में किस तरह से वो रोज़गार का ज़रिया बन जाएगा। तो वो हर वक्त एक बेचैन रूह की तरह फिर रहे हैं, दुनिया से मदद मांग रहे हैं, और टीवी की मैराथन में बैठते हैं, लोगों से फ़ंड मांगते हैं। कौन कब ऐसा वज़ीर आज़म मैंने तो नहीं देखा। देखिए शौकत खानम की फ़ंड रेजिंग नहीं कर रहे, वो पूरे मुल्क को उठा के अपने कंधों पे फिर रहे हैं इस वक्त। हम सबको चाहिए कि हम उनका साथ दें, उनकी मदद करें, और अगर कुछ नहीं कर सकते तो खामोश घरों पे बैठें, तनकीद ना करें। ऐसे ही है। मैम, कुछ आपकी सियासत के हवाले से बात कर लेते हैं। सियासत में तो आप काफ़ी सीनियर हैं, बहुत सारी पार्टीज़ में जा सकती थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ही क्यों आई? देखिए मैंने 2007 में रिज़ाइन किया था, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की मैं सीनियर नायब सदर थी उस वक़्त, और सेनेटर भी थी, और मैंने अपोजिशन बेंचेस पे बैठना पसंद किया और मैं दूसरी तरफ नहीं गई। जब हमारी जमात ने इल्हाक़ किया था पीपल्स पार्टी से, तो मैं अकेली रुकन रह गई थी जो अपोजिशन पे बैठती थी, और मैं ट्रेजरी के साथ मूव मैंने नहीं किया। तो मेरे कुछ अपना अकीदा है ज़िंदगी में, मैंने अपने बिलीफ के साथ सियासत में कदम रखा है, और इतने साल के बाद अगर मैंने इमरान ख़ान का इंतखाब किया, आज मुझे तकरीबन 3 साल पौने 3 साल हो रहे हैं पीटीआई में,
تو وہ صرف اس لیے تھا کہ میرا عمران خان پہ یقین ہے. میں بھی بیسیکلی جو ہوں ویلفیئر اورینٹیڈ بندہ ہوں, میرا پالیٹکس سے دور کا بھی تعلق نہیں, نہ کوئی جدی پشتی سیاستدان ہوں اور نہ پیسہ کمانا میری زندگی میں کبھی اہمیت رکھتا ہے. تو میں خدمت کا ایک مشن لے کے آئی تھی, اور مجھے لگتا ہے کہ آج کے دور میں اگر کوئی صاف ستھرا انسان ہے جس کے کردار پہ کوئی دھبا نہیں ہے اور جو واقعی ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے, وہ عمران خان ہے. تو میں اس بلیف کے ساتھ ان کے ساتھ کھڑی ہوں, اور ان کا کام بہت بڑا ہے. ان کے مشن میں ایک بڑا ہی چھوٹا سا ایک معمولی سا کارکن ہوں, لیکن میں ان کے ساتھ ہوں, میرے دل کو بہت تسلی ہے. تو میم یہ بتائیں کہ پارٹی کے باقی تمام لوگ بھی اتنا ہی ساتھ دے رہے ہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب کا؟ دیکھیے, جو پرانے لوگ ہیں وہ تو بالکل سیسا پلائی دیوار کے ساتھ خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. نئے لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ دیکھیے حالات کے ساتھ نئے لوگوں کے خیالات تھوڑے بہت آگے پیچھے ہو جاتے ہیں, لیکن اس وقت پارٹی متحد ہے. پارٹی ان کے ساتھ بالکل سٹرانگلی ان کے بیک پہ کھڑی, کیونکہ میں تو پارٹی کی نمائندگی کر رری ہوں. میں مرکزی جوائنٹ سیکرٹری ہوں اس وقت, اور فوکل پرسن ہوں پی ٹی آئی ویمن کے لیے پاکستان کی. تو میں دیکھتی ہوں کہ پارٹی میں عمران خان کی مقبولیت بہت زیادہ ہے. ایک ہیرو ورشپ ہے. جو لفظ منہ سے نکال دیتے ہیں بس وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس پہ آمین کہنا ہی کہنا ہے. تو اس طرح کی فالوئنگ مجھے اور پارٹیز میں تو نظر نہیں آتی. ان کے لیڈران تو چھپ کے, کوئی انگلینڈ بیٹھا ہے, کوئی کہیں بیٹھا ہے, کوئی کہتا ہے میں بیمار ہوں, کوئی کہتا ہے میرے دل میں درد ہے, کوئی کہتا ہے میرے گردے فیل ہو گئے. تو یہ ایسے بہانے بازیاں کر رہے ہیں. تو ایسی لیڈرشپ کو کیا کرنا ہے؟ لیڈر تو وہ جو دلیر ہو, جو سامنے کھڑا ہو, اور جو دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کر سکے نا. تو مزہ تو اسی سیاست میں آتا ہے. تو میں اس دلیر آدمی کے پیچھے ہوں. ٹھیک ہے. اچھا, عرصہ دراز سے آپ سیاست سے منسلک ہیں, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ عورتوں کو سیاست میں آنا چاہیے؟ ضرور آنا چاہیے. دیکھیے, میں نے ابھی کچھ دیر پہلے اس پورے دن کو مدرس ڈے کے حوالے سے کشمیر کی ماؤں کے نام ڈیڈیکیٹ کیا. میں بیسیکلی ایکٹیوسٹ ہوں, اور میں پالیٹکس میں اس لیے ہوں کہ میں اس مظلوم طبقے کی نمائندگی کرنا چاہتی ہوں کہ جو اگر وزیر بھی بن جائیں, جو سفیر بھی بن جائیں, جو وزیر اعظم کے عہدے پہ بھی بیٹھ جائیں, لیکن اندر سے گھر والے اس کو عورت سے زیادہ تسلیم نہیں کرتے. تو ان خواتین کی میں نمائندگی کرنا چاہتی ہوں. اور اگر میری جیسی اور خواتین نہیں آئیں گی تو ایک بہت بڑا گیپ آ جائے گا. وہ ڈرائنگ روم پالیٹیشینز آ جائیں گی جن کا ایشو سے دور دور کا تعلق نہیں ہے. دیکھیے, میں نے اپنی سیاست بلدیہ سے شروع کی. میں راولپنڈی بلدیہ کا پہلا الیکشن لڑا, کاؤنسلر الیکٹ ہوئی, حالانکہ میں امریکہ سے پڑھ کے آئی بھی تھی. اور میرے گھر والوں نے اس پہ بہت احتجاج کیا کہ اب تم بلدیہ میں بیٹھو گی, اور فیملی کو اچھا نہیں لگا. لیکن میں نے بہت نیچے سے شروعات کی, اور پھر جب تک میں اوپر آئی اور وزیر بنی خواتین کی, تو اس وقت تک میں ہر دور دیکھ چکی تھی نا. تو اس لیے میں جھجکتی نہیں ہوں. اگر ایک گندی مندی عورت آ کے مجھ سے لپٹ جاتی ہے اور اپنا دکھ بیان کرتی ہے, تو مجھے محسوس نہیں ہوتی اس کے پسینے میں یا اس کی گندگی, یا مجھے نہیں فرق پڑتا. مجھے یہ پتا ہے کہ وہ عورت ہے. تو ایسی عورتوں کی ضرورت ہے. دیکھیے, ہم تو ایک وقت گزار کے یہاں تک آ گئے. اب جو نئی خواتین آ رہی ہیں, میں ایسی خواتین کی نمائندگی کرنا چاہتی ہوں, اور ایسی خواتین کو آگے لانا چاہتی ہوں جو واقعی خواتین کے لیے آئیں, اپنی تشہیر کے لیے یا اپنے پروجیکشن کے لیے نہ آئیں. اور بدقسمتی یہ ہے کہ جب ہماری خواتین اعلیٰ عہدوں پہ بیٹھتی ہیں تو وہ اس لڑائی میں اتنی دور نکل جاتی ہیں کہ وہ یہی بھول جاتی ہے کہ ہمارا کاز کیا تھا. وہ مردوں کے مقابلے پہ اتر آتی ہیں. بس ان کا کمپٹیشن صرف مرد کے ساتھ ہوتا ہے. اسی لڑائی میں وہ سارا وقت ضائع کر دیتی ہیں, اور کسی اور عورت کو نزدیک نہیں آنے دیتی. دیکھیے, سینئر کا خواتین کا کام ہے نا. اگر آپ آج ٹی وی میں ہیں تو آپ کی پروڈیوسر اگر جو خواتین ان کو چاہیے وہ آپ کو دیکھیں. ایسا ہونا چاہیے نا. تو یہ بڑا ضروری ہے. جو خواتین پالیٹکس میں آج بڑے بڑے اعلیٰ عہدوں پہ آتی ہیں, وہ سمجھتی ہیں کہ جو کارکن خواتین ہیں ان کی اب کوئی جگہ نہیں ہے. اچھا, یہ بتائیں کہ لوگوں کی خدمت کرنے کا, ان کی ہیلپ کرنے کا جذبہ شروع سے ہی موجود تھا آپ کے اندر؟ جی, اصل میں میری والدہ سوشل ورکر تھی. اچھا. تو بچپن سے ہی ہم چھوٹے چھوٹے پارسل بناتے تھے. وہ ریڈ کراس میں ہوتی تھیں, تو ہم جنگی قیدیوں کے لیے پارسلز بناتے تھے. کشمیر کے جلوس میں کھڑے ہوتے تھے. یقین مانیے اسکول سے امی پک کرتی تھیں کئی دفعہ, اور تھے بھی ہم درمیانے طبقے کے لوگ. تو میری والدہ خود ہی گاڑی چلا کے, مجھے چھوٹی سی گاڑی ہوتی تھی اس میں پک کر کے, تو جا کے یو این آبزرور کے آگے کشمیر کا فلیگ پکڑا کے کھڑا کر دیتی تھی. تو یہ عادت اس وقت سے پڑی ہوئی ہے. پھر میں نے اسکول میں الیکشن لڑا, پریزنٹیشن کانوینٹ میں الیکشن لڑا, پریزیڈنٹ بنی. پھر سی بی کالج میں آئی, جنرل سیکرٹری بنی, پریزیڈنٹ بنی. پھر باہر جب گئی وہاں الیکشن لڑا, وہاں یونین. تو عادت پڑ گئی سیاست کی بھی
اور ویلفیئر کے کاموں کی بھی. اچھا کتنا کر پائیں گے؟ کیا لگتا ہے کہ جو سوچا تھا وہ ہو گیا ہے یا بھی ہونا باقی ہے؟ دیکھیے ختم تو کام کبھی بھی نہیں ہوتا. جس وقت میں خواتین کی وزیر بنی اور میں نے یہ خواتین کی ریزرو سیٹس کا کوٹا منظور کروا لیا ہے, جو آج آپ کو خواتین الحمدللہ 17% نظر آتی ہیں, اس وقت میں ہی تھی جس نے یہ بل پیش کیا تھا اور یہ کوٹا ریزرو کروایا. پھر سینٹ میں ہو گئی, پھر وزراء آ گئیں, پھر پہلی فائٹر پائلٹ آ گئی, پھر سورٹ آف آنر مل گیا خاتون کو, اسٹیٹ بینک کی گورنر آ گئی. تو کافی ساری تبدیلیاں تھیں جو اس دور میں آئیں. حدود آرڈیننس کو ہم نے ریپیل میں ڈالا. تو یہ بہت بڑے بڑے کام تھے جو اس وقت ہونے والے تھے, تو وہ میں نے کر لیے اور میں نے سوچا کہ کافی کام ہو گیا. لیکن اب جب میں مڑ کے دیکھ رہی ہوں تو کام تو پھر شروع ہو گیا. ہاں, اور وہ جو ہم نے اس وقت قوانین بنائے تھے ان کی امپلیمنٹیشن کا وقت ہے. تو خواتین کا کام انفارچونیٹلی ابھی بیک بینچر پہ چلا گیا ہے, کیونکہ آئی ڈونٹ نو وائی بیک بینچز پہ اس لیے چلا گیا ہے شاید کہ اور دال روٹی کے چکر میں پھنس گیا نا ملک. اکانومی اتنی گر گئی اور حالات پولیٹیکلی اتنے خراب ہو گئے, تو اس کی وجہ سے کچھ ہمیں پرابلمز آئے ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ہم ان ایشوز کو دوبارہ فور فرنٹ پہ لائیں اور اگر ہم ان ایشوز کو لے کر چلیں, کیونکہ ایسے قوانین بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جس پہ امپلیمنٹیشن نہ ہو, جن کے بارے میں خواتین کو آگہی نہ ہو. تو اگر ہم نے خواتین کو ان کے رائٹس کے بارے میں بتانا ہے تو ان قوانین کے بارے میں بتانا ہے جو ان کے تحفظ کے لیے بنائے گئے ہیں. بالکل. جائیداد کا قانون ہے, ڈیورس کا قانون ہے, اس کے بچوں کے لیے ہے, طلاق کے لیے کیا چیز ہے. تو یہ سب قوانین بن گئے ہیں لیکن خواتین کو ان کے بارے میں پتہ نہیں. تو اب میرا یہ مشن ہے کہ اس کے بارے میں میں کام کروں. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ میم, آج آپ نے ہمیں وقت دیا. ہمارے ساتھ پارٹی کے باقی عہدیداران موجود ہیں جن میں آغا شیراز ملک صاحب ہیں اور لیاقت گوندل صاحب. ہم ابھی انہیں سے بات کرتے ہیں. سر ہمیں بتائیے گا کہ آپ کا اس میں کتنا کنٹریبیوشن ہے, آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کا کیا رول ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا ایسا ہے کہ جب سے یہ کرونا کی آفت آئی ہے ہماری ایک ٹیم تشکیل دی گئی ہے, پی ٹی آئی کی ٹیم, جو کلیبریشن سے سینٹرل پی ٹی آئی جس میں میڈم نیلوفر بختیار ہمارے ساتھ ہیں, ہمیں لیڈ کر رہی ہیں, اور ویمن ونگ کی نیلم تورو صاحب ہیں ہمارے ساتھ ہیں, ہمیں لیڈ کر رہی ہیں. اسی طرح میں آغا شیراز ملک وائس پریزیڈنٹ ویلفیئر ونگ سینٹرل, ہم اس ٹیم کا حصہ ہیں. ڈاکٹر اویس صاحب ہیں ہمارے ساتھ, لیاقت علی گوندل صاحب ہیں ہمارے ساتھ. ہم نے دن رات ایک کر کے لوگوں کی دہلیز تک جو بھی ہو سکتا ہے ہم نے ہر چیز مہیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ یہی ہمارے کپتان کا ویژن ہے, یہی سوچ ہے, اور جس پہ خان صاحب بارہا کہتے ہیں کہ میں مدینہ کی ریاست بناؤں گا. انشاءاللہ یہ ویلفیئر سے ہی, لوگوں کی ویلفیئر سے ہی یہ انشاءاللہ مدینہ کی ریاست بنے گی. اللہ نے چاہا ہمارے جیسے اور پاکستانی جس طرح کے آگے ہر کام میں آگے آگے انشاءاللہ اس وبا کو ہم نے انشاءاللہ اس کو شکست دیں گے, اتحاد سے, اتفاق سے. نہ بجا ہمارے پاس اتنے فنڈز نہیں ہیں کنٹری میں, پاکستان میں, مگر ہمارے ساتھ سے ہمارے اتفاق اور اتحاد سے انشاءاللہ ہم اس کو شکست دیں گے. اچھا لیاقت گوندل صاحب, آپ بتائیے گا کہ آپ کا پارٹی میں کیا رول ہے, کس طرح سے آپ کیا کر رہے ہیں؟ الحمدللہ ہم نے سب سے پہلے تو جو ہماری ہے تحریک انصاف کے جو سارے ونگز ہیں وہ ان سب نے ہمارے ساتھ جس میں کنٹریبیوشن کی ہے. اس میں ہم نے 500 جو ہے وہ ڈیلی سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا مختلف یونین کونسلز میں. تو اب تک ہم تقریباً 45 کے قریب ہم یونین کونسلز جو ہیں وہ کلیئر کر چکے ہیں. 500 سے سٹارٹ لیا, اب ہم تقریباً ڈیلی کا 1000 افطار جو ہیں وہ مستحقین کے دروازے تک اپنے جو یونین کونسل کے ہمارے عہدیداران ہیں ان کے تھرو ہم ان کے تک پہنچا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تھینک یو آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, پارٹی کے کچھ مزید عہدیداران میرے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی بات کر لیتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. میرے ساتھ موجود ہے نیلم صاحبہ اور ڈاکٹر اویس ملک صاحب موجود ہیں. نیلم صاحبہ, آپ یہ بتائیے گا کہ آپ اس پارٹی میں کس طرح سے کام کر رہی ہیں اور آپ نے کیا کنٹریبیوٹ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میں نیلم تورو سینٹرل ویمن ونگ میں وائس پریزیڈنٹ ہوں اور ویمن کو ریپرزینٹ کرتی ہوں یہاں پہ. یہ ہم نے بیسکلی شروع میں یہ جب شروع کیا تھا پروگرام تو بہت چھوٹا پروگرام سوچ کے شروع کیا تھا کہ جتنی لوگ ڈونیشن دیں گے اس کے حساب سے ہم چلیں گے. اللہ تعالیٰ نے اتنا برکت ڈالا اس پروگرام میں کہ ماشاءاللہ ساری ونگز جب اکٹھے آ گئیں, جس طرح ویلفیئر ونگ ہے, جس طرح ہمارا سینٹرل ونگ ہے, ہمارے ویمن ونگ ہے, تو اللہ تعالیٰ نے اتنی اس میں برکت ڈالی کہ ہم نے 200 سے کیا تھا اور ہم پہنچ گئے 1000 پہ. سو جس طرح خان صاحب کہتے ہیں ہر وقت کہ پاکستان وہ نیشن ہے جو ڈونیٹ بہت زیادہ کرتا ہے, بہت زیادہ خیرات صدقات
बात करते हैं, तो उसी को वही हमारा सहारा बना है। बेसिकली इरादा हमारा था, और जो हमने कोरोना के हालात देखे थे कि कोरोना के क्या हालात हैं आजकल, इसमें जो डेली वेजेस सड़कों पे आ गए थे, उनको देख के हमने ये इरादा किया था कि हम ये ज़रूर करेंगे और इफ्तार हम घर घर पहुँचाएँगे। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सक्सेसफुल हमारा ड्राइव है, और इंशाल्लाह इसको मज़ीद और भी हम चलाते रहेंगे। अच्छा डॉक्टर अवैस साहब, मैं आपसे ये पूछूंगी कि आपका क्या रोल है, आप पार्टी को किस तरह से इसमें सारा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? सबसे पहले थैंक यू आप लोगों का, और रियली ग्रेटफुल कि आप लोग कवर कर रहे हैं। डे फर्स्ट इट्स कॉल्ड पीटीआई रमज़ान एक्शन कमेटी, जिसका स्लोगन है इफ्तार, इंसाफ का इफ्तार। ठीक है, तो हमारा एम था कि इस्लामाबाद की 50 यूसीज़ में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे लंच बॉक्सेस। ये इट्स अ ब्रेन चाइल्ड ऑफ मैडम नीलोफर बख्तियार साहिबा, और इन द बिगनिंग जिन्होंने स्टार्ट किया नीलम तुरू, आगा शिराज साहब, लियाकत गोंदल साहब, जलाल हैदर और मैं। आई एम सेंट्रल कोऑर्डिनेटर ऑफ दिस कमेटी, और लुकिंग ऑल मैटर्स फाइनेंशियल एंड जहाँ डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो अल्लाह का शुक्र है, और ये मैं इसमें कैटेगोरिकली आप लोगों को बता दूँ, वी आर अंडर द शेल्टर ऑफ पीटीआई, ऑल आर फ्रॉम पीटीआई, बट इट्स अ पर्सनल डोनेशन ऑफ पीपल। ये हमारी पर्सनल कंट्रीब्यूशंस हैं लोगों की, जिससे हमने ये कलेक्शन की और ये किया। नाउ वी आर एंडिंग ऑफ दिस, और इट्स अ राइट टाइम टू आंसर यू पीपल, और वो अल्हम्दुलिल्लाह 90% यूसीज़ हमने कवर कर लिए इस्लामाबाद की। तो इंशाल्लाह विद इन 2-3 डेज़ वी आर गोइंग टू वाइंड अप दिस। थैंक यू अब्दुल्ला का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, जैसे कि यहाँ पे पार्टी के तमाम ओहदेदारान मौजूद है और हम बारी बारी उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हमारे साथ मौजूद है शुमाइला सिद्दीकी साहिबा। आप ये बताइएगा कि आपका पार्टी में क्या रोल है और आप किसी तरह से पार्टी की हेल्प कर रही हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हूँ स्पोर्ट्स एंड कल्चर विंग की, और हम सारे विंग्स ने मिलके ये एक कंट्रीब्यूशन किया, और अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक सब लोगों ने इसमें कंट्रीब्यूट करके इसको इफ्तार एक्शन कमेटी को कामयाब किया। माशाल्लाह से आज हमारे काफ़ी ज़्यादा दिन गुजर चुके हैं, और हम लोगों ने जो इसके ऊपर प्लान अप किया हुआ था उसके अकॉर्डिंगली हम उससे ज़्यादा तवक्को से ज़्यादा हम लोगों ने इफ्तारी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की है, और अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है। अच्छा, मैं हमारे साथ मौजूद है जलाल हैदर खान साहब। आप ये बताइएगा कि आप किस तरह से पार्टी के लिए यहाँ पे ये काम कर रहे हैं, जो इंसाफ का इफ्तार है, इसमें आपका क्या रोल है? सबसे बड़ा और ख़ूबसूरत रोल ये था कि आज जो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एज़ जनरल सेक्रेटरी स्पोर्ट्स एंड कल्चर, लेकिन मेरी जो पहली पहचान हुई विद मैडम नीलोफर बख्तियार, मैडम नूरीन तुरू एंड शिराज। तो एक नेक काम रमज़ान के महीने में, जिसे कहते हैं इंसाफ का इफ्तार, एक रमज़ान एक्शन कमेटी। इसमें सबसे खूबसूरत बात ये थी, जहाँ टाइगर फोर्स एक्टिव है, जो गवर्नमेंट एक्टिव है, पाकिस्तान आर्मी एक्टिव है, लेकिन ये एक प्राइवेट सेक्टर फंडिंग था, जिसमें लोग बढ़ चढ़ के आगे आके एक नई चीज़ थी। जब मैंने इनको देखा, बहुत कुछ सीखा और कंट्रीब्यूट किया, और दिल किया कि मैं मेहनत करूं, इनसे कुछ सीखूं, और इसका इफ़ेक्टिवनेस इतना था कि आज हम 1000 से ज़्यादा पर डे इफ्तारी हम दे रहे, जिसमें आज़ाद जम्मू कश्मीर शामिल है, AJK है, गिलगित बल्तिस्तान है, तकरीबन 30+ यूसीज़ हैं, और ये एक कंबाइन एफ़र्ट है, और ये वेलफेयर का। और आज इसी दौरान मुझे डेजिग्नेट किया गया है एज जनरल सेक्रेटरी स्पोर्ट्स एंड कल्चर ऑल पाकिस्तान। तो मुझे खुशी है कि इस दौरान जो एक नेक महीना है, ऊपर से इंसाफ का इफ्तार, रमज़ान एक्शन कमेटी, इस दौरान मेरा ये डेजिग्नेशन हुआ है कि खुदा करे कि मैं इस डेजिग्नेशन पे पूरी तरह उतरूँ, एंड आई एम शुड बी एबल टू डिलीवर जो खान साहब का विज़न है, एक डेस्टिनेशन है, नॉट नेशनली, इंशाल्लाह इंटरनेशनली, राइजिंग पाकिस्तान, एंड विश मी गुड लक जी। थैंक यू। थैंक यू। पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक, आपको नया डेजिग्नेशन मिला, और आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नाज़रीन, जिस तरह से ये इंसाफ का इफ्तार आज कश्मीर के नाम किया गया है, वहीं पे कश्मीर कमेटी से कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है मंसूर साहब। आप ये बताइएगा कि आप क्या कर रहे हैं इसमें? देखें, जो इंसाफ का इफ्तार प्रोग्राम इन्होंने शुरू किया, उसमें हम शुक्रगुजार हैं कि कश्मीर एक्शन प्रोग्राम जो है, इन्होंने हमें दावत दी और हमें कहा कि हम इस्लामाबाद में बसने वाले जो मुस्तहिक कश्मीरी हैं, जो यहाँ पे हमारी आबादी, जो आज़ाद कश्मीर के लोग रहते हैं, उनके लिए इफ्तार का इन्होंने अरेंजमेंट किया था। हम इनके ख़ास मशकूर हैं, और ये उसी एक दर्द का सिलसिला है, जिस तरह इमरान खान साहब गरीबों का और मुस्तहिक लोगों का जो दर्द रखते हैं, और उसी के तहत इन जो हमारी वेलफेयर विंग वाले लोग हैं, या फिर नीलोफर बख्तियार साहिबा हैं, और उसके साथ आगा शिराज मलिक साहब, नीलम तोरो साहिबा हैं, इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया, और माशाल्लाह ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव था। ये फर्स्ट रमज़ान से लेकर आज तक कर रहे हैं। इससे पहले गिलगित बल्तिस्तान डे कर चुके हैं, कश्मीर डे आज था, तो आज 500 लोगों को जो इन्होंने इफ्तार दिया है, और मैं ये समझता हूँ
کہ اللہ ताला इनके ये जो काम है इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और ये इंसानियत की बहुत बड़ी खिदमत भी है। तो हम कश्मीरियों की तरफ से उनके शुक्रगुजार भी हैं और उनको शुक्रिया अदा करने आए हैं। डॉक्टर नाजिया साहबा मौजूद हैं, आप बताइए कि आपका इसमें क्या रोल है, आप ज़रा इसके बारे में हमें तफसीलात बताएं। जी, मैं सबसे पहले तो बहुत शुक्रगुजार हूँ इंसाफ एक्शन कमेटी जो है पहले रोज़े से लेकर अभी तक इन्होंने माशाल्लाह जिस तरीके से काम किए हैं, इसमें नीलोफर बख्तियार साहिबा हैं और आगा शिराज साहब है, उनकी पूरी टीम की मशकूर हूँ। चूँकि मैं कश्मीर से हूँ तो आज कश्मीर का डे था, तो इसलिए मैं यहाँ पे शुक्रगुजार हूँ, इनकी शुक्रिया अदा करने के लिए आई हूँ। इसके साथ साथ ये कि चूँकि हमारा मुल्क जो है इसमें 6 करोड़ से ज़ायद लोग जो हैं वो गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो चूँकि जैसे इमरान खान साहब ने भी असास प्रोग्राम के तहत अमदाद प्रोग्राम शुरू किया और जो मुल्क के कोने कोने तक जहाँ पे जो लोग मुतवस्त थे कोरोना की वजह से, जो कोविड-19 की वजह से हमारे लोग मुश्किलात का शिकार हैं, ताकि उनकी मुश्किलात को किसी तौर कम किया जाए, तो ये कोशिश जो जारी रखे हुए उसी की एक कड़ी है। तो मैं इन सब की, इनकी पूरी टीम की मशकूर हूँ और जहाँ तक हमसे कोई इनके लिए हो सकेगा हम इनके साथ हैं कदम ब कदम इंशाल्लाह ताला। थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ मौजूद तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये तो था आज का प्रोग्राम। जिस तरह से आपने देखा कि हुकूमती नुमाइंदे किस तरह से पर्सनली लोगों की जो है बढ़ चढ़ कर खिदमत भी कर रहे हैं, उनकी मदद भी कर रहे हैं। जो तमाम लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं उनको चाहिए कि वो भी आएँ, बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लें और उन तमाम लोगों की मदद करें जिनको हमारी ज़रूरत है।